الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ارشاد ہوا، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہو، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مضائقہ، کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمدنی معاملات میں جاہلیت کے غلط طریقوں کو حرام قرار دیتے ہوئے عام طور پر قرآن مجید میں یہ بات ضرور فرمائی جاتی ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اور اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ بے علمی اور نادانی کے زمانے میں جو غلطیاں تم لوگ کرتے رہے ہو ان پر گرفت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ بے علمی کا اور نادانی کا زمانہ ہے، بشرطے کہ اب حکم آ جانے کے بعد اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو، اور جو غلط کام کرتے رہے ہو انہیں چھوڑ دو۔ دوسرے یہ کہ زمانہ سابق کے کسی طریقے کو اب اگر حرام ٹھہرایا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پچھلے قانون یا رسم و رواج کے مطابق جو کام پہلے کیے جا چکے ہیں ان کو کالعدم اور ان سے پیدا شدہ نتائج کو ناجائز قرار دیا جائے، اور عائد شدہ ذمہ داریوں کو بھی گرا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ مثلا اگر سوتیلی ماں سے نکاح کو آج حرام کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب تک جتنے لوگوں نے ایسے نکاح کیے تھے ان کی اولاد ناجائز قرار دے دی گئی ہو اور اپنے باپوں کے مال میں ان کا حق وراثت ساقط کیا جا رہا ہو۔ اسی طرح اگر لین دین کے معاملات میں کسی طریقے کو حرام کیا گیا ہے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے جتنے معاملات اس طریقے پر ہوئے ہیں انہیں بھی کالعدم قرار دیا جائے، اور اب وہ سب دولت جو اس طریقے سے کمائی ہو کسی نے اس سے واپس لے لی جائے اور وہ حرام ٹھہرائی جائے۔ یہ بہت اہم رعایت ہے جو اسلام دیتا ہے معاشرے کی سدھار اور اصلاح کے لیے، کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اور اتنی ٹالرنس اگر کسی معاشرے میں ہو، کسی سوسائٹی میں ہو، اور کوئی اسٹیٹ اگر یہ ٹالرنس اختیار کرے اور اس کے باشندے بھی اس کو ایکسیپٹ کریں، تو آپ تصور کریں کہ معاشرہ جتنا بھی بگڑا ہوا ہو اس کا سدھار کی طرف آنا، بہتری کی طرف آنا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ انسان پچھلی جتنی بھی غلطیاں ہیں، غلط کاریاں ہیں، وہ سب اب سے چھوڑ دے، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، آئیے نئے سرے سے زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اور نئے سرے سے زندگی اختیار کرنا یہ پھر دوبارہ سوسائٹی کو بہتر کر دے گا، فرد کو بہتر کر دے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ جس رب کے ساتھ ہے
اور بالآخر ہمیں جس رب کے حضور حاضر ہونا ہے وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور معاف کرنے کے ذریعے سے وہ اصلاح چاہتا ہے، معاف کرنے کے ذریعے سے وہ آئندہ بہتری چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جب تک زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جب تک موت کا فرشتہ اس کے پاس آ نہیں جاتا، اس وقت تک اس کے لیے واپسی کا، اپنے رب کے حضور توبہ کرنے کا اور اپنی اصلاح کر لینے کا موقع موجود ہے۔ اس موضوع پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے جس کو سوسائٹی کی اصلاح کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ پورے خلوص کے ساتھ اور پورے دیانتداری کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے، اور بلکہ اس کو اسی طرح سے اس کو ترویج بھی دینی چاہیے، اس کی تعلیم بھی کرنی چاہیے کہ جس طرح سے تمہارا رب مہربان ہے اور وہ پلٹ آنے کو پسند کرتا ہے اور وہ معاملات کی اصلاح کو پسند کرتا ہے، اسی طرح سے تمہیں بھی وسیع الظرف ہونا چاہیے اور تمہاری اجتماعیت کو بھی وسیع النظر اور وسیع الظرف ہونا چاہیے۔ تمہیں مستقبل آگ پر نظر رکھنی چاہیے، اس کی اصلاح اور بہتری اسی بات پر منحصر ہے کہ جتنے بھی پرفارمر ہیں وہ پچھلی غلطیوں سے توبہ کر کے ان کو ترک کر دیں اور نئے سرے سے جو بھی اگلی پرفارمنس ہو وہ بہتر طور پر دیں۔ ہر ادارہ، ہر انسٹیٹیوشن، ہر معاشرہ، ہر سوسائٹی، ہر گروہ اسی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، بہتر پرفارمر بن سکتا ہے جب وہ اپنی پچھلی غلطیوں کو تسلیم کر کے ندامت اختیار کرے، اور جو سامنے والے ہیں، سوسائٹی ہے، وہ ان کو اپریشیٹ کرے اور اس کے بعد نئے سرے سے ان کو کام کرنے کا موقع دے۔ آگے ارشاد ہوا، اور یہ ہمارا 5واں پارہ اس سے شروع ہوتا ہے کہ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محصنات۔ محصنات کیسی عورتیں ہیں؟ جو حصار میں ہیں، حفاظت میں ہیں۔ حصن جو ہے وہ حصار کو کہتے ہیں، حفاظت کے لیے جو حصار بنایا ہو۔ تو ایسی عورتیں مستثنیٰ ہیں، وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی وہ حصار میں ہوں، تحفظ میں ہوں۔ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ جنگ میں جو عورتیں پکڑی ہوئی آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں، وہ حرام نہیں ہیں، کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، اور جس کی ملک یمین میں وہ ہوں وہ اس سے تمتع بھی کر سکتا ہے۔ البتہ فقہا کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ گرفتار ہوں تو ان کا کیا حکم ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ ان کا نکاح باقی رہے گا۔ تو ہم چونکہ حنفی مسلک زیادہ تر لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہی بات ہے۔ بہرحال یہ لونڈیوں کا جو انسٹیٹیوشن تھا، یہ اس کا تعلق جنگوں سے تھا، اور اس زمانے کا اس میں بہت کچھ رسوم اور رواج تھے جو آج نہیں ہیں، تو اس میں ہمیں اس کی مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو عورتیں دوسروں کے نکاح میں ہوں، ان کی طرف جو ہے وہ نظر ڈالنا بھی انتہائی درجے میں حرام اور معیوب چیز ہے، کیونکہ وہ کسی کے حصار میں ہیں، کسی کے حفاظت میں ہیں۔
ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. یعنی جو بھی عورتیں ہیں آپ شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں تو ظاہر ہے خرچ ہوتا ہے، اس کے مہر ادا کرتے ہیں. اس وجہ سے یہاں بعد میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مال کے ذریعے سے اگر ایک سے زیادہ عورتوں کو بھی رکھ سکتے ہیں اپنے نکاح میں تو رکھیں، جس کی وضاحت اس سے پہلے آ چکی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حصار نکاح میں ان کو تحفظ دو. تحفظ کیا چیز ہے؟ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو. ایک مرد ایک عورت سے کوئی تعلق پیدا کر لے تو یہ تعلق محض وقتی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس کے نتیجے میں جو پیدائش ہوتی ہے ایک وجود کی، تو اس کے بعد اس کے ساری ذمہ داریاں اس مرد کے اوپر آتی ہیں. ایسا ہونا فطرت کے خلاف ہے، عورت پہ ظلم ہے، اور اولاد پہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کے اوپر ظلم ہے کہ ایک مرد اپنی خواہش نفس کو تو پورا کر لے، لیکن وہ عورت جس نے اس کو تسکین فراہم کی ہے اس کی حفاظت کا، اس کی پرورش کا، اس کی دیکھ بھال کا وہ انتظام نہ کرے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد سے بالکل غیر متعلق ہو جائے. آج بدقسمتی سے دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ باہمی رضامندی سے جو بھی تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور وقتی جذبات کے ابھار کے نتیجے میں اس تعلق کے بعد اب اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری عورت کے اوپر ہے. مرد چھٹک کے دور ہو جاتا ہے، غائب ہو گیا. اس لیے ساری دنیا میں اس وقت سنگل پیرنٹنگ عام ہے، اور سنگل پیرنٹنگ جب بھی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ عورت کے ذمے ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرد کے ذمے جو ہے وہ عورت چھوڑ کے چلی جائے. ظاہر ہے وہ تو چپک ہی جاتی ہے عورت کے ساتھ، اس کی ذمہ داریاں عورت ہی سے وابستہ ہو جاتی ہیں، عورت ہی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہیں. تو ایک وقت کے بعد ہی وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرتی ہے ان ذمہ داریوں سے، اور وہ اگر پھینک کے چلی جائے، دے کے چلی جائے تو یہ کم ہوتا ہے اس طرح سے. تو یہاں اسلام یہ تحفظ دیتا ہے عورت کو کہ مرد اپنے مال کی بنیاد پر عورت کے ساتھ لطف اندوزی کا رویہ اختیار نہ کرے. اگر وہ مالدار ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ عورت کو لطف حاصل کرنے کا ذریعہ اپنے مال کے وجہ سے بنائے، اور اس کے بعد اس لطف کے حصول کے بعد جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں اس عورت کے تحفظ کے حوالے سے، اس پہ خرچ کرنے کے حوالے سے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کے حوالے سے، ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جائے. یہ اسلام پسند نہیں کرتا، اس پہ اسلام پابندی لگاتا ہے. صاف اور واضح حکم ہے کہ بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرتے رہو یا کرنے لگو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم و دانا ہے. مہر کی رقم طے ہو گئی، اس کے بعد آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے اس کی ادائیگی کا کوئی بھی شیڈول بن جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جان رکھو کہ اللہ علیم ہے اور دانا ہے. اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں محسنات، اب یہاں محسنات کی ایک دوسری قسم ہے، یعنی کنواری لڑکی ہے لیکن پھر بھی اس کو محسنات کہا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے چچا، اپنے تایا، اپنے گھر، اپنے قبیلے کے تحفظ میں، حصار میں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ گھر میں ہے، اپنے تحفظ میں ہے، ان کا باپ، اس کا خاندان
وہ اس کو تحفظ فراہم کیے ہوئے ہے۔ تو اگر کوئی شخص اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کرے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اب اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو پچھلی تاریخ کو سمجھے، جب جنگیں ہوتی تھیں اور جنگوں کے نتیجے میں سامنے والے لشکر کو شکست ہوتی تھی، وہاں مرد مارے جاتے تھے، ظاہر ہے کہ عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں یا یتیم ہو جاتی تھیں، اور وہ قبضے میں آتی تھیں، اور وہ بھی مال کی ہی ایک حیثیت رکھتی تھیں، وہ تقسیم ہو جاتی تھیں۔ تقسیم اگر نہ ہوتی، ان کو کہیں میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ یہ اس زمانے کا اصول تھا کہ میدان میں نہیں چھوڑا جاتا تھا، ظاہر ہے کسی نہ کسی کے وہ تصرف میں آ جاتی تھیں تو کم سے کم ان کے کھانے پینے اور ان کے کچھ نہ کچھ حقوق ادا کیے جاتے تھے۔ ان کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے کہ اگر تمہیں خاندانی عورت، کیونکہ خاندانی عورت کو آپ اگر لے کے آتے ہیں اپنے حصار نکاح میں، تو اس کے پوچھنے والے بھی موجود ہیں، اور وہ آپ سے پہلے سے طے کریں گے کہ کیا اس کے معاشی تحفظ کا کیا انتظام ہے، اس کے سماجی تحفظ کا کیا انتظام ہے، اس کے رہن سہن، وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، گھر بار دیکھا جاتا ہے، آئندہ کے مستقبل کے امکانات دیکھے جاتے ہیں۔ یہ سب ایک خاندان والے یہ کرتے ہیں، ان لڑکی کے سرپرست کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک بغیر سرپرست کے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کا کوئی اور پوچھنے والا ہے، آزاد ہے وہ اور مجبور بھی ہے، تو اس کو جو ہے وہ اگر وہ مومنہ ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے اس کو نکاح میں لے آؤ اس کو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چاہے وہ لونڈیاں ہوں، چاہے وہ خاندانی نہ ہو، لیکن تم یہ بات سمجھ لو کہ تم ہو سب ایک ہی گروہ کے لوگ۔ تو اب یہ ان کو بھی ایک درجہ اوپر اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو نکاح کر کے اپنے سسٹم میں شامل کرو، اپنے مین اسٹریم میں لے کے آؤ، ان کو آوارہ گردی کے لیے ان کو نہ چھوڑ دو۔ یہ اس زمانے کی بہت بہترین اصلاح کی جو ہے وہ کوشش اور تحریک ہے کہ کس طرح سے ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے، اور مین اسٹریم میں لایا گیا اور اس سلسلے کو ہی ختم کر دیا گیا۔ آج اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں، اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں محسنات کے لیے مقرر ہے۔ کیوں آدھی سزا ہے؟ اس لیے کہ ایک چیز کی حفاظت کی گئی ہے، ایک سرکل یہ بنایا گیا حفاظت کا، اور پھر ایک دوسرا سرکل حفاظت کا بنایا گیا۔ یہ جو پہلا سرکل ہے یہ بھائی، باپ، چچا، تایا، یہ خاندان کی حفاظت کا سرکل ہے۔ پھر دوسرا سرکل اس کی نکاح کا سرکل ہے، یہ دو۔ تو یہ اتنی حفاظت اور اتنے تحفظ کے بعد ان دونوں حفاظتی حصاروں کو توڑنا ایک اور جرم ہے، اور صرف ایک حصار کو جو نکاح کا حصار ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی اور پوچھنے والا ہے، تو اس کے تحفظ، اس حصار کو توڑنا یہ اس سے ہلکا جرم ہے، تو اس وجہ سے اس کی سزا بھی آدھی ہوگی۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے حاشیہ نمبر 47 میں کہ یعنی خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو
تو کسی لونڈی سے اس کے مالکوں کی اجازت لے کر نکاح کر لینے کی سہولت، یہ سہولت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ جو بات ہے اس کو بہت غور کرنا چاہیے کہ جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، یہاں پہ ہمیں تو تھوڑا سا ٹھہرنا چاہیے اور اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، صنفی تربیت کے حوالے سے ہمیں تعلیم دینی چاہیے، بالخصوص ہمارے نوجوان لڑکوں کو، اس لیے کہ عمر کے ساتھ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی جسمانی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے اور اس کے اعصابی کیفیت میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کے احساسات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے باپ کے لیے، ماں کے لیے، معاشرے کے لیے کہ اس موقع پر وہ اپنے اس نئے ممبر کو تعلیم اور تربیت فراہم کرے، تعلیم دے، یہ بات ان کو بتائے کہ اب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائق بنا دیا ہے، تمہیں چن لیا ہے کہ تم باپ بن سکتے ہو، اور باپ بننا تمہارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ باپ بننے کے بعد تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ربوبیت میں شامل ہو جاؤ گے، اس کا ایک حصہ بن جاؤ گے، اور اس حصے، اس نظم میں، اس ڈسپلن میں آنے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس میں پاکیزگی اور شرافت اور خلوص یہ اختیار کرو گے۔ پاکیزگی، اپنے جسم کی پاکیزگی بھی، اس لیے کہ اب تمہیں ایک ایسی قوت دی جا رہی ہے کہ جس کو تم اگر ناجائز طریقے سے استعمال کرو تو تمہارے اخلاق بھی ناپاک ہوں گے اور تمہارے لباس بھی ناپاک ہوں گے اور تمہارے جسم بھی ناپاک ہوں گے۔ تو ان تمام ناپاکیوں سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیسے بچاؤ گے؟ تقوی اختیار کر کے، پرہیزگاری اختیار کر کے، بچ کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کیا طریقہ ہے؟ روزے رکھو، رمضان کے علاوہ بھی نفل روزے رکھو۔ روزے رکھنے سے جو شہوت کا ایک عنصر تمہاری لائف میں آ گیا ہے، وہ اس کا زور ٹوٹتا ہے، تو تم روزہ رکھو۔ لیکن اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تم پر اتنا پریشر آ رہا ہے کہ تم نہیں کر پاؤ گے برداشت، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر بندے تقوی ٹوٹنے جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی سہولت جو دی جا رہی تھی وہ تھی لونڈیوں سے شادی کرنے کی، اچھا اب تو وہ چیز ہے بھی نہیں موجود، تو بھی یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ میں اپنے بیٹوں سے کیا کہوں گا؟ میں اپنے بیٹوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ جو طاقت، یہ جو صلاحیت، یہ جو جذبہ آپ کو حاصل ہوا ہے، آپ کو دیا گیا ہے، یہ آپ کو باپ بننے کے لیے ہے۔ اب آپ جو ہے وہ پیرنٹنگ کے لیے ایلیجبل ہو گئے ہیں، لیکن پیرنٹنگ جو ہے وہ اس درجے میں آنا، یہ ہے ربوبیت کے عمل میں شمولیت۔ اس کے لیے وہ جو ایک صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے، ایک جذبہ، ایک طاقت، اس صلاحیت، طاقت اور جذبے کو ہولڈ کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو سوسائٹی میں ایک مقام حاصل کرنا ہے، آپ کو پیسہ حاصل کرنا ہے۔ ظاہر ہے آپ کسی عورت کے ساتھ
اس اپنی خواہش کو پورا کریں گے نا. وہ اگر ایک خاندانی عورت ہے تو وہ 16 سال 17 سال 18 سال 22 سال جتنے بھی عرصے کسی گھر میں پلی بڑھی ہوگی، وہاں اس کو کھانے پینے کے لیے کیا ملتا رہا ہے، اس کو رہنے کے لیے کس طرح کا ماحول ملتا رہا ہے. تو اگر آپ کم سے کم اسی درجے میں اس کو فراہم کریں گے تب تو بات آگے چلے گی نا، یا اس سے کچھ زیادہ تب چلے گی. تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو مال حاصل کرنے کے لیے، آپ کو سوسائٹی میں کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی. آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ہنر حاصل کریں، جو کچھ بھی حاصل کریں گے، لیکن آپ کو یہ اپنے آپ کو سوسائٹی میں شامل ہو کے، نظام ربوبیت میں شامل ہو کے، پیرنٹنگ کی جو بنیادی اہلیت ہے اس میں تو آپ آ گئے ہیں جو قدرتی طور پر ودیت کی ہوئی ہے. لیکن اب آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں استعمال کر کے اور قابل عزت مقام حاصل کرنا ہے. یہاں پہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی سے متعلق بات بتاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی ہے 25 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک شادی کے لیے کسی طرف دیکھا نہیں ہے، اور کسی قسم کے رجحان کا اشارہ نہیں ملتا، نہ کسی سے بات کا، اور نہ یہ کہ آپ کے سرپرستوں میں کسی نے کوئی کہا ہو. حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں تھے، آپ کے چچا بھی تھے اور دوسرے، لیکن کسی کا یہ قول یا یہ بات نہیں ملتی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے حوالے سے کسی سے کوئی بات کی ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بات کی ہو. یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کی جانب سے ایک خاتون جن کا نام نفیسہ آتا ہے، وہ کچھ سلسلہ جنبانی کرتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہیں شادی کے حوالے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرے پاس تو ابھی ایسے، یعنی خلاصہ میں کر کے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں ابھی اس طرح کے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. آپ کے پاس اگر فرض کریں کہ ہاتھ میں آپ کے وہ نہیں ہیں چیزیں، وسائل نہیں ہیں، لیکن آپ کا مرتبہ، مقام اور آپ کا کیریکٹر یہ ایسا ہے جو یہ خود بھی ویلیو دیتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے، اس کو دیکھ کے ہم یہ کہیں گے کہ انسان کی کریڈیبلٹی اور اس کا خاندانی جو تعلق ہے وہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے اس معاملے میں. لیکن بہرحال یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ جب دوسری ملاقات کا آتا ہے اور کسی حد تک یہ بات واضح ہو جاتی ہے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف سوال و جواب کے بعد. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ جن کا نام لے رہی ہیں ان کے لیے تو ایک سے ایک بڑے سرداروں کا رشتہ ہو سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبل از نبوت کا جو ہے وہ کیریکٹر، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں مالی طور پر کمزور ہوں، میں ابھی شادی نہیں کر سکتا. پھر جب ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ خاتون کرنا چاہتی ہیں یا کر سکتی ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے بڑے سردار ان کے لیے تیار ہوں گے، وہ جس طرف اشارہ کر دیں. لیکن وہاں پہ جو ہے وہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ انہی کی طرف سے پیغام ہے اور رجحان ہے، وہ تیار ہیں اس کے لیے، تو اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ذمہ داریاں ابھی حضرت ابو طالب کی بھی ہیں، کہ حضرت ابو طالب نے مجھے پروان چڑھا کر اس مقام تک پہنچایا ہے، اور وہ مالی طور پر کمزور ہیں، تو مجھے پہلے ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. ابھی تو مجھے اپنے باپ کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اپنے سرپرست کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینس اور اس حوالے سے کیا ہے. تو جب وہ حضرت خدیجہ کا یہ بالکل معلوم اور کنفرم ہو جاتا ہے
کہ انہی کی طرف سے ہے، خواہش ہے، اور ایک وہ دولت مند خاتون ہیں، اور وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دولت مند خاتون ہیں اور ان سے شادی کر کے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تنگ دستی کا، اور ان کی اخراجات کو پورا کرنا جو ہے وہ ان کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ ان کے اوپر ہی، انہی کے اوپر ہوگا۔ اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد کہاں قیام کیا؟ حضرت خدیجہ کے گھر میں۔ آپ رخصت ہو کے اپنی بیوی کے گھر میں گئے، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں آ گئے ہوں، حضرت ابو طالب کے گھر میں آ گئے ہوں، یہاں پھر انہوں نے جھونپڑی ڈال کے یا کوئی وہ چھوٹا سا جو ہے وہ کمرہ بنا کے ٹین کی چھت کا اور ان کو رکھ لیا ہو، نہیں، وہ انہی کے گھر میں چلے گئے، اس میں کوئی ایسی شرم کی بات نہیں ہے۔ تو یہ پورا سلسلہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے اور جس کو سمجھانا چاہیے کہ جو جوان اب جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد باپ بننے کی صلاحیت ودیت کر دی ہے، اس کو اپنی جو اللہ کی ودیت کردہ صلاحیت ہے اس کا تحفظ کرنا ہے، پاکیزگی اختیار کرنی ہے، اور اس وقت تک صبر کرنا ہے اور تقوی کا دامن تھامے رہنا ہے جب تک اس کے پاس وسائل ایسے نہیں ہو جاتے کہ وہ ایک عورت کو تحفظ دے سکے اور اس کو اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ کے مطابق فیسیلیٹیٹ کر سکے، رکھ سکے، اور اس تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس موضوع پر آپ میری جو گزارشات ہیں، جو میں نے اس سے سمجھا ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کی ابلاغ کی بھی کوشش کریں گے، اور اگر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس حوالے سے آپ بات چیت کریں۔ کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں کہ اس کو کس طرح سے ہمیں سمجھنا اور کس طرح سے برتنا چاہیے۔ ایک مرتبہ یہ پورا رکوع آپ سن لیجئے کہ ارشاد ہوا، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں، اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے،
تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس کی سزا بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔